یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, صحیح بخاری میں حدیث ہے, ام العلا سلام اللہ علیہا وہ کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون ایک بوڑھے صحابی تھے, تو میں ان کی خدمت کرتی تھی. وہ فوت ہو گئے تو نبی الاسلام ان کی میت پر آئے, تو میں نے نبی الاسلام کی موجودگی میں کہا کہ اے عثمان, تیرے لیے اللہ کے حضور اعلیٰ مقام ہے, تجھے مبارک ہو. نبی الاسلام پاس کھڑے, آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ کے حضور اس کے لیے اعلیٰ مقام ہے؟ ہوئے 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 ہوئے, آپ امیجن کریں ایک بندہ وہاں قصیدے پڑھ رہا ہے اور اللہ کے نبی اس سے پوچھ رہے کہ تنو کنے دسیا ہے, تو اس بندے کی کیا حالت ہوئی ہوگی, اور ہو بھی وہ فیمیل ام العلا. اس پہ نبی الاسلام نے ایک جملہ بولا, آپ نے فرمایا اللہ کی قسم, حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور تم اس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہو. ام العلا کہتی ہیں کہ اس کے بعد کبھی کسی کے مرنے پہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسے دا جنتی ہے, مجھے کیا پتا. پھر کچھ دنوں کے بعد ام العلا نے خواب دیکھا, اور خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, بخاری مسلم میں آیا, جبکہ نبی الاسلام اس کی تصدیق بھی کر دیں. ایک پانی کا چشمہ دیکھا عثمان بن مظعون کا, تو نبی الاسلام نے فرمایا ہاں یہ عثمان کا عمل ہے, یعنی وہ الحمدللہ اس کے ساتھ ہو گیا. لیکن اس سے پہلے جو اسیسمنٹ تھی نبی الاسلام نے فرمایا یہ کیا. اور یہ جملہ بعض لوگوں کو تلخ لگے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کل کو میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. اس سے مراد آپ کی آخرت کا نہیں ہے, یعنی دنیا میں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, کب آپ کو فتوحات نصیب ہونی ہے, کب آپ پہ مشکل وقت آنا ہے, کب آپ کے اوپر آسان وقت آنا ہے, اس اعتبار سے. اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے سورۃ الاحقاف کی, کہ نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, مجھ سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ آیت بھی ہے قرآن کی, سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 9 ہے. مراد یہ کہ مجھے نہیں پتا کب تم پر عذاب آئے گا, یا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا, میری زندگی میں آئے گا یا اس کے بعد آئے گا, یا فتح مکہ پہ معافی ہو جائے گی, اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا. ان سارے دلائل کو رکھتے ہوئے آپ مجھے بتائیں, میں یہ کیوں نہ کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے, مسلمان تھے, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں لکھی ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, اور جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے, کیونکہ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. جو اپنے نبی کے وفادار بابے ہیں نا, امام بخاری امام مسلم, یہ ہمارے سروں کا تاج ہے.